ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 6۔ حال ہی میں اپنے کام کے سلسلے سے جرمنی گیا تھا اور وہاں ایک دن مجھے روز نے کافی، اس کافی میں ہی کچھ تھا، کیونکہ جب میں نے وہ کافی پی تھی تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی میرا سر گھومنے لگا تھا اور میں بہت مشکل سے وہاں سے نکلا تھا۔ ڈاکٹر رحیق کی بات پر عمل کرتے وجدان نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی تھی، اور جب ہی اسے روز سے ہوئی ملاقات یاد آئی تھی جب وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لائی تھی اور اسے پینے پر زور دے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر رحیق نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر، اس کے بعد کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں یاد، مجھے بس یہی یاد ہے کہ میں نے کافی پی لی تھی اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب میں ہوش میں آیا تو میں شاویز کے ساتھ تھا۔ تمہیں یہ بھی نہیں یاد تمہیں ہوش کتنے دن میں آیا تھا؟ ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے وجدان کے کچھ بھی یاد نہ ہونے پر ڈاکٹر رحیق نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک اور سوال پوچھا تھا، جس پر وجدان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں 3 دن بعد ہوش آیا تھا وجدان، اور جانتے ہو وہ دوا کس چیز کی تھی؟ اگر کچھ دیر اور تم وہیں رکتے تو تمہارا دماغ پھٹ جاتا۔ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تمہیں وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پر پھر بھی وہ اپنا کچھ اثر تم پر کر گئی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا دماغ کچھ وقت کے لیے معاف ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تم چیزوں کو بھی بھول جاتے ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لازمی ہے، پر تمہاری رپورٹ میں جو دکھ رہا ہے اس حساب سے تم وقتی طور کے لیے اپنے قریبی رشتوں کو بھی بھول سکتے ہو۔ وجدان کو کچھ یاد نہ آتے دیکھ ڈاکٹر رحیق نے اسے سب تفصیل سے بتایا تھا، جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جو اس کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ پر مجھے ڈاکٹرز نے جو دوا دی تھی وہ میں نے ٹائم پر لی تھی، پھر یہ کیوں؟ ڈاکٹر رحیق کے بتانے پر پریشان ہوتے وجدان نے انہیں دیکھا تھا۔ ان دواؤں کا کورس ہوتا ہے وجدان، جو تم نے پورا نہیں کیا۔ میں تمہیں اب جو دوا دے رہا ہوں وہ تمہیں پورے 3 ماہ تک وقت کی پابندی سے لینی ہوگی، اور دیکھنا پھر انشاءاللہ جلد ہی تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وجدان کے حیرت و پریشانی سے پوچھنے پر ڈاکٹر رحیق نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ چھٹیاں کتنی ملی ہیں تمہیں؟ وجدان کو خاموش دیکھ کر ڈاکٹر رحیق نے مختصر پوچھا تھا۔ فی الحال تو فری ہی ہوں، چھٹیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر رحیق کے پوچھنے پر وجدان نے بے دلی سے کہا تھا، جس پر وہ گردن ہلاتے مسکرائے تھے۔ چلو یہ دوا لکھ دی ہے، آرام کرو اور انجوائے کرو، بے فکر رہو، خوش رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وجدان کو دوا لکھ کر دیتے ڈاکٹر رحیق نے اسے خوش رہنے کا کہا تھا، جس پر وجدان پھیکا سا مسکرایا تھا۔ چلیں پھر ملتا ہوں وجدان، جب تک دوا لے رہے ہو تب تک جاب کنٹینیو مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ سب کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رپورٹس لیتا ہوا وجدان ڈاکٹر رحیق سے مصافحہ کرتا جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جب ڈاکٹر رحیق نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے لمبی چھٹی لینے کا کہا تھا، جس پر وجدان نے اس بات میں گردن ہلائی تھی اور خاموشی سے وہاں سے نکلا تھا۔ افق بی بی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ مشل کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھنے میں مصروف افق کے پاس آتی ملازمہ نے فون اسے دیتے ہوئے بتایا تھا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ ان نون نمبر دیکھ کر کال اٹینڈ کرتی افق نے پوچھا تھا، پر جواب میں دوسری طرف مکمل چھائی خاموشی سے تنگ آتی افق نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیا ہوا افق، کون تھا؟ افق کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر مشل نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، شاید رانگ نمبر تھا۔ مشل کے پوچھنے پر پاپ کارن کھاتی افق نے کندھے اچکاتے کہا تھا کہ ایک بار پھر افق کا موبائل رنگ ہوا تھا، جسے اگنور کرتی افق مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہیلو جی، کون؟ ہیلو۔ پھر وہی نمبر دیکھ کر اب کی بار افق سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی، اور وہی فون کے اسپیکر سے ابھرتی افق کی آواز سن کر مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ بدتمیز! کسی کی آواز نہ آنے پر افق نے غصے سے کہتے فون بند کیا تھا۔ افق، ایک بار اٹھا کر دیکھ لو، شاید کوئی جاننے والا ہو۔ پھر سے مسلسل بجتا فون انہیں مووی دیکھنے میں ڈسٹرب کر رہا تھا، جب ہی مشل نے افق کو کال اٹھانے کا کہا تھا۔ یہ لے، بند ہو گیا۔ فون اٹھاتی افق ابھی کال اٹینڈ کرنے ہی لگی تھی کہ فون بجنا بند ہوا تھا۔ مشل، ذرا یہاں آنا۔ مشل کو ڈھونڈتا عاطف آفس سے سیدھا ٹی وی لاؤنج میں آتا مشل کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ میں آتی ہوں۔ عاطف کے بلانے پر مشل افق کو آنے کا کہتی عاطف کے پیچھے ہی گئی تھی۔ مشل کے جانے پر مزے سے ٹی وی دیکھتی افق کی توجہ موبائل پر ہوتی میسج بپ نے لی تھی۔ دل کی یہ آرزو تھی کہ کوئی دلربا ملے، لو کھل گئے نصیب، ہم تم سے آ ملے، اب زندگی سے جانے کیا نیا ملے، اب تک تو جو بھی دوست ملے بے وفا ملے۔ WH، یہ کیا بکواس ہے؟ اسی نمبر سے آیا میسج ریڈ کرتی افق غصے سے لال پیلی ہوئی تھی اور نمبر ڈائل کر گئی۔ ہیلو، کون ہو؟ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ پہلی ہی بیل پر کال پک کی گئی تھی، جسے مقابل کو پورا یقین تھا کہ کال آئے گی اور وہ اسی کے انتظار میں موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہو۔ آپ کا دیوانہ سمجھ لیں مجھے، افق کے غصے سے پوچھنے پر وجدان ہاشمی مسکراتا ہوا گویا ہوا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو مسٹر، ہو کون تم؟ مقابل کے گھمبیر لہجے نے افق کو پریشان کیا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ افق کی تیز آواز سن کر جلدی میں تیار ہوتا عاطف کف پن لگاتا بغیر بالوں کو
قوم کی یہی ٹی وی لاؤنج میں آیا تھا اور سامنے ہی پریشان کھڑی افق کو دیکھ کر وہ آتے گوئے ہوا تھا۔ ابھی افق اسے کچھ بتاتی کہ کال ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ بھائی کو بتایا تو پریشان ہو جائیں گے، اسے تو میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ کچھ نہیں بھائی، آپ بتائیں۔ بھائی آپ آج اتنی جلدی گھر آگے، سب ٹھیک ہے نا؟ عاطف کو پریشان نہ کرنے کا سوچتی افق نے بات بدلتے ہوئے اس کے جلدی گھر آنے کی بابت پوچھا تھا۔ ہاں وہ میں 2-3 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں، اس لیے ہی جلدی آیا۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ افق کے پوچھنے پر عاطف نے اسے مختصر سا بتایا تھا، جس پر افق بے یقینی سے عاطف کے پاس آتی فکر سے بولی تھی۔ کام سے جا رہا ہوں گڑیا۔ میری چھٹیوں میں کیوں جانا ہے آپ کو؟ عاطف نے نرمی سے اپنی چھوٹی بہن کو بتایا تھا، جس پر وہ خفگی سے کہتی رونی شکل بنا گئی تھی۔ 2-3 دن کی بات ہے، واپس آ جاؤں گا۔ افق کا ہاتھ پکڑتے عاطف نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ 2-3 دن میں تو میری چھٹیاں ہی ختم ہو جائیں گی بھائی۔ عاطف کے لاہور جانے کا سن کر ہی اداس ہوتی افق کو اپنی چھٹیاں ختم ہوتی یاد آئی تھی۔ اگر کام نہ ہوتا تو میں نہ جاتا، اب کام بھی تو ضروری ہے نا؟ افق کے گال کھینچتے عاطف نے اسے سمجھاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر افق نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ تو مسکراؤ، بھائی کے شہر سے باہر جانے پر اسے رو کر بھیجیں گی آپ؟ افق کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے عاطف نے اسے مسکرانے کا کہا تھا۔ پھر جلدی واپس آئیے گا بھائی۔ وعدہ، جلدی آؤں گا۔ عاطف کی بات سمجھتی افق نے اسے مسکرا کر جلدی آنے کا کہا تھا، جس پر عاطف اپنی بہن کے جلد بات سمجھ لینے پر اس کے سر پر پیار کرتا اسے جلدی آنے کا وعدہ کرتا مسکرایا تھا۔ یہ سر کی کار میں رکھوا دیں۔ عاطف بال سیٹ کر لیں۔ ملازم کو عاطف کا بیگ گاڑی میں رکھنے کا کہتی مشل نے کوم عاطف کی طرف بڑھاتے اسے بال بنانے کا کہا تھا، جو وہ جلدی میں بنانا بھول گیا تھا۔ بہن کو منایا تو بیوی ناراض ہو گئی ہے، مشل کے لٹکے ہوئے منہ کو دیکھتے عاطف نے بال بناتے ہوئے کہا تھا۔ تو بھائی بیوی کو منا لے، میں کچھ نہیں کہوں گی، شرارت سے کہتی افق مسکرائی تھی۔ یار 2-3 دن کی بات ہے، واپس آ جاؤں گا۔ مشل کو کوم پکڑاتے عاطف نے نرم لہجے میں کہتے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی ایسے تھوڑی مناتے ہیں، بھابھی ایسی تھوڑے مانیں گے، کچھ رومانٹک کہیں۔ کیوں بھابھی؟ عاطف کی ان رومانٹک باتوں پر افق نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا تھا، جس پر مشل اور عاطف مسکرائے تھے۔ چلو آتا ہوں پھر، خدا حافظ۔ افق کو گلے لگاتے عاطف نے مشل کو دیکھتے خدا حافظ کہا تھا۔ بھائی بھابھی سے بھی ملنے میں آنکھیں بند کر رہی ہوں۔ عاطف کو مشل سے ملا بغیر ہی جاتے دیکھ افق نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اسے مشل سے ملنے کا کہا تھا۔ اپنا اور افق دونوں کا خیال رکھنا۔ افق کو مسکرا کر دیکھتے عاطف نے مشل کو ساتھ لگاتے اپنا اور افق کا خیال رکھنے کا کہتا بڑھا تھا۔ بھابھی افو، تم رو گی تو مجھے بھی رونا آئے گا۔ عاطف کے جاتے ہی افق کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جب ہی وہ مشل کے گلے لگتی روئی تھی۔ عاطف کے باہر جانے وہ ایسے ہی روتی تھی، جو مہینے میں 2 ہفتے گھر پر رہتا تھا اور 2 ہفتے اس کے اسلام آباد اور لاہور میں ہی گزرتے تھے۔ کہاں تھے صبح سے وجدان؟ صبح بغیر ناشتہ کیے ہی وجدان ضروری کام کا کہتا چلا گیا تھا، اور اب بھی وہ شام کے 8 بجے گھر لوٹا تھا، جسے دیکھ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی آئمہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ کام تھا موم؟ تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوتا وجدان آئمہ بیگم کی گود میں سر رکھتا بولا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا وجی؟ وجدان کے اترے چہرے کو دیکھ کر آئمہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے موم، بس تھک گیا ہوں۔ بالوں میں چلتا آئمہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے وجدان نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ موم آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کا میرے بالوں میں یہ ہاتھ چلانا میں نے بہت مس کیا۔ میں جب پریشان ہوتا، تھکا ہوا ہوتا تو مجھے آپ بہت یاد آتی تھی موم۔ وہ آئمہ بیگم کا ہاتھ پکڑے ہی سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کیا۔ وجدان کی پیشانی سے بال ہٹاتی آئمہ بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ اب یہ بتاؤ کھانا کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ، میں اپنے بیٹے کی پسند کا کھانا بنواؤں گی۔ وجدان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر آئمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ موم جو آپ کا دل چاہے بنوا لے، میں وہی کھا لوں گا، پر ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ بیگم کے فکر کرنے پر وجدان نے مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم آرام کرو، جب تمہارے پاپا آئیں گے تو میں تمہیں بلوا لوں گی۔ شاہدہ، وجدان کو آرام کرنے کا کہتی آئمہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملے تو آ میرے زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ کیا مسئلہ ہے مسٹر، آپ کے ساتھ کیوں بار بار میسج کر کے پریشان کر رہے ہیں؟ صبح سے نہ جانے کتنی بار وہ اسے ایسے ہی کال کر کے پریشان کرتا رہا تھا، اور اب تو وہ نہ جانے اسے کتنی بار غزل سینڈ کر چکا تھا۔ اب افق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، تبھی ہی وہ میسج آئے نمبر کو ڈائل کرتی برہم ہوئی تھی، اور وہیں بغیر اس کے غصے کا نوٹس لیے مقابل اس کی آواز سن کر گہرا مسکرایا تھا۔ بہرے ہو، سنائی نہیں دیتا کیا مسٹر بدتمیز؟ جواب میں خاموشی دیکھ افق بلند آواز میں چلائی تھی، جس پر مقابل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا جو ہو رہا تھا۔ اب اگر میسج کیا نا تو پولیس کمپلین کروں گی، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے مسٹر وجدان ہاشمی۔ وجدان ہاشمی نام ہے میرا، یاد تو ہوگا آپ کو۔
فون کی دوسری سائڈ سے گہری سانسیں محسوس کرتی افق نے ہاتھ کی مٹھیاں بند کرتے اسے دھمکی دی تھی، جس پر وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا، اسے اپنا تعارف کرواتا، لب بھینچ کیا تھا۔ ریلی؟ تم میرے خلاف کمپلین کرو گے، وہ بھی پولیس سے؟ جو بقول تمہارے 2 پیسوں میں بک جاتی ہے تو سوچے میں کتنے میں خرید سکتا ہوں انہیں۔ فون میں گونجتی اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پر وہ ناک سے مکھی اڑاتا ہوا لفظوں پر زور دیتا، گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نوفل کی دی ڈیٹیلز فائل سے اسے افق کا نمبر ملا تھا، تب سے ہی وہ مسلسل اسے صبح سے بار بار کالز میسیجز کر کے پریشان کر رہا تھا۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وجدان کے تعارف کروانے پر یاد آتے ہی افق نے غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تھا۔ وہ چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ افق کے پوچھنے پر وہ مسکراتا ہوا اسے کوئی اور بات کرنے کا کہہ رہا تھا، جیسے اس کے اور افق کے بہت پرانے تعلقات تھے۔ آپ ہو کون جو میں آپ سے بات کروں؟ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ وجدان کی بات پر ضبط سے مٹھیاں بند کرتی افق نے وجدان کے منہ پر فون بند کرتے اسے بلاک کیا تھا۔ بلاک کر دیا؟ کوئی بات نہیں افق بیبی، کہاں سے بلاک کرو گی؟ افق کے فون بند کرنے پر دوبارہ نمبر ڈائل کرتے وجدان کو بلاک ہونے پر غصہ تو بہت آیا، پر وہ خود پر ضبط کرتا مسکرایا تھا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ نائٹ بلب کی روشنی میں چمکتے ہوئی افق کی تصویر ہاتھ میں لیتے ہوئے وجدان نے نمبر ڈائل کیا تھا اور اپنے خوبصورت آواز کے جوہر دکھاتا مقابل کو پریشان کیا تھا۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ ہیلو؟ رات کے 2 بجے سوتی ہوئی افق بار بار ہوتی فون کی رنگ پر مندی مندی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتی بولی تھی کہ کال اٹینڈ ہوتے ہی مقابل کی خوبصورت آواز نے کانوں میں رس گھولنا شروع کیا تھا۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی موج سے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ کون ہو؟ اور یہ کوئی وقت ہوتا ہے کسی کو کال کرنے کا؟ نیند سے بوجھل آواز میں کہتی افق کو غصہ آیا تھا، پر مقابل پر تو شاید کسی چیز کا اثر نہ ہوتا تھا۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کر دیکھتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوئی افق کی معصوم پیاری آواز سن کر شوخی سے مسکراتا ہوا وہ سلائڈنگ ونڈو کھولتا بالکنی میں آیا تھا۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ افق کا خوبصورت چہرہ تصور میں لاتے ہوئے اس کی کچی نیند سے بیداری سے ہوئی سرخ رنگ بدلتی آنکھوں کا سوچتا مسلسل مسکرا رہا تھا، جن میں ڈر ہونے کے باوجود مضبوط ہونے کا گمان سوچ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ مقابل کو پہچاننے کی کوشش کرتی افق نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نیند کا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا، اب وہ اس شخص کے ہوش ٹھکانے لگانے کو تیار تھی۔ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیسا چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنائی نہیں دیتا کیا آپ کو؟ مقابل کے بار بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو افق نے تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ آئیبرو ریز کرتا افق کے غصے پر گردن چھٹکتا مسکرایا تھا۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبھی اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود افق کی تصویر دیکھی تھی، خوبصورت تراشے ہوئے لبوں پر گلابی لپ گلوز کا راج تھا۔ سنا ہے جب سے حمائل ہے اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو گہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے چشمے تصور سے دشت امکان میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنے قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ وہ سرو قد ہے مگر ہے گل مراد نہیں، کہ اس شجر پہ شگوفے سمر کے دیکھتے ہیں۔ بکواس بند کرے، اب کی بار افق سختی سے چلائی تھی، جس پر مقابل نے اپنا کان سہلاتے ہوئے موبائل دور کیا تھا۔ ہو کون اور یہ بکواس کیا کیے جا رہے ہیں آپ؟ دوسری سائڈ پر گہری چپ دیکھ افق نے اپنی نیند خراب ہونے کا سارا غصہ نکالا تھا۔ بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہوانے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اتنی اچھی غزل آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ ہے کہ غصہ دکھا رہی ہیں مجھے؟ افق کے غصے پر وہ مسکراتا ہوا بے شرمی سے گویا ہوا تھا۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھے نا، تو میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے، تو بہتر ہوگا اپنی حد میں رہیں۔ غصے میں چہرے پر آئے بال وہ سختی سے دور دھکیلتی گویا ہوئی تھی۔ رکیں تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے،
کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ آپ پر غصہ بہت جچتا ہے افق چوہان صاحبہ۔ افق کے غصے سے بھری آواز پر وہ بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ صبح سے پریشان وجدان ہاشمی کے لبوں سے اب مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ تھی افق اور اس کا غصہ۔ تبھی ہی تو وہ اسے اور غصہ دلوانے کی خاطر شوق ہوا تھا۔ کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں۔ وجدان، آؤ ستارے سفر کر کے دیکھتے ہیں۔ ستاروں سے بھرے آسمان کی جانب نظر اٹھاتے ہوئے وجدان نے غزل کے آخر میں اپنا نام لیتے افق کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ وجدان ہاشمی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دوبارہ کال کرنے کی؟ سرخ آنکھوں میں بے یقینی لیے موبائل سکرین کو دیکھتی افق نمبر کو بلاک کرتے ہوئے نمبر کی یقین دہانی کرتی چلائی تھی۔ ہمت کی بات مت کرو افق چوہان، وہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ افق کے چلانے غصہ کرنے پر وہ تنفر سے مسکراتا ہوا گویا ہوا ہے۔ لگتا ہے آپ کو زیادہ شوق ہے بلاک ہونے کا مسٹر۔ اوہ، تو مطلب یہ نمبر بھی بلاک ہوگا؟ آف کورس۔ افق نے تنفر سے مسکراتے ہوئے وجدان کا مذاق اڑایا تھا، جس پر وجدان نے روم میں آتے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ ہیلو؟ افق بغیر مقابل کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے افق نے کال ڈسکنیکٹ کرتے نمبر بلاک کرتے موبائل آف کیا تھا۔ غصے سے بیڈ پر موجود پلو نیچے پھینکتے ہوئے وجدان نے اپنا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ یہ میرے لیے نیا نہیں ہے افق ڈیئر۔ سائڈ رول سے نیو سم کارڈ نکالتا ہوا وجدان دل میں سوچتا مسکرایا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آ جائیں۔ موبائل فون میں نیو سم کارڈ ڈالتے ہوئے وجدان نے ڈور پر ہوتی نوک پر دل میں سوچتے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ بیڈ پر موبائل میں مصروف وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے پوچھا تھا۔ ڈیڈ آپ؟ وہاب صاحب کی آواز پر وہ موبائل فون سائڈ پر رکھتا سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھے نا ڈیڈ، میں لائٹ جلاتا ہوں۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ وہاب صاحب کو کھڑے دیکھ وجدان انہیں بیٹھنے کا کہتے لائٹ آن کرنے کے لیے بڑھا تھا، جس پر وہاب صاحب نے اسے منع کرتے کمرے میں موجود 2 سیٹر پر بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے، صبح سے کہاں گم تھے آپ؟ اپنے عین سامنے بیٹھے وجدان کے چہرے کو آبزرو کرتے وہاب صاحب نے پوچھا تھا۔ صبح میری ڈاکٹر رحیق سے ملاقات تھی، بس اسی لیے جلدی میں نکل گیا تھا۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر وہ عام سے لہجے میں کہتا وہاب صاحب کو پریشان کر گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، میری طرف دیکھ کر کہو۔ وجدان کے لفظ اور چہرے پر چھائی مایوسی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ہی وہاب صاحب نے وجدان کو اپنی طرف دیکھ کر بات کرنے کا کہا تھا۔ ڈیڈ، انہوں نے مجھے سسپینڈ کر دیا ہے، کہتے ہیں مجھے علاج کی ضرورت ہے۔ وہاب صاحب کے سامنے وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا اور نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا گویا ہوا تھا، جبکہ وجدان کی بات پر وہاب صاحب اسے ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے وجدان؟ کس چیز کے علاج کی بات کر رہے ہو تم؟ وجدان کے نم لہجے، سرخ آنکھیں دیکھ وہاب صاحب کا دل بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، ابھی جرمنی میں جو بھی ہوا اس کا اثر میرے دماغ پر ہوا ہے۔ میں باتیں بھولنے لگا ہوں، اچانک سے میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں پڑتا کہ میں کیا ہوں، یہاں تک کہ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ روز کو وہ لوگ مار چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے کچھ وقت کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ ڈیڈ اپنی جگہ سے اٹھتا وہاب صاحب کے گھٹنوں پر سر رکھتا وہ بچوں کی طرح رویا تھا۔ وجدان کو روتے ہوئے دیکھ وہاب صاحب کا سانس اٹکا تھا۔ وجدان بیٹا، اسے رونے سے کیا ہوگا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وجدان کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے وہاب صاحب خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، جو وجدان کے آنسو دیکھ کر انہیں ناممکن لگی تھی۔ مجھے خود آج صبح ہی پتا چلا ڈیڈ، آنسوؤں کے درمیان میں کہتا وجدان وہاب کو وہی روتا بھی لگتا 6 سالہ وجدان یاد آیا تھا۔ وجو، یہاں دیکھو میری طرف اور رونا بند کرو، سوچو جرمنی میں ہوا کیا یاد ہے تمہیں؟ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے وہاب صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈ، وہاب صاحب کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ وجدان بمشکل بول پایا تھا۔ پتہ نہیں کیا، سوچو اور مجھے اول روز سے آخر تک بتاؤ، مجھے جاننا ہے۔ وجدان کے بات پر وہاب صاحب نے اس بار تھوڑی سختی سے کہا تھا، جس پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔